تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی، اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہودی اس کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ تابوت سکینہ جو ایک پراسرار صندوق شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ کا عصا اور ان کی جوتیاں، حضرت ہارون کا عمامہ، حضرت سلمان کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ منسلوہ وغیرہ تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ صندوق بڑا ہی مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ کفار کے ساتھ ہر جنگ میں یہ اسے اپنے ساتھ رکھتے اور اس کی برکت سے یہ جنگوں میں فتح یاب ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو یہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ یہ صندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے، بنی اسرائیل میں بہت مقدس اور فتح کے نزول کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل حدود سے تجاوز کرتے ہوئے اپنی سرکشی اور گناہوں میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قوم عاد کا حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد کرنے کے ساتھ ساتھ مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اسے گندگی میں پھینک دیا، جس سے ان پر طرح طرح کی وبائیں اور مصیبتیں آنے لگیں۔ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ حضرت شمیل کا زمانہ تھا۔ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس چرواہے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے، اس سے زیادہ حق ہمارے لوگوں کا ہے۔ ایک غریب اور مفلس انسان بلا تخت شاہی کے لائق کیوں ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمیل نے کہا، یہ فیصلہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، جس کا ذکر قرآن شریف کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 میں آیا ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتوں نے تابوت حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو کافر بادشاہ جالوت کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیا، اور جب روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے لوگوں کو خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم لوگوں کو اردن اور فلسطین میں واقع ایک نہر جس کا نام نہر الشریعہ تھا سے آزمانے والا ہے۔ حضرت طالوت نے اپنے سپاہیوں کو اس نہر کا پانی پینے سے منع کیا، لیکن نہر کے قریب پہنچتے ہی 80,000 کے اس لشکر کے زیادہ تر لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا اور لڑنے کے قابل نہ رہے۔ صرف 4,000 سپاہی آپ کا حکم بجا لائے۔ حضرت طالوت نے اللہ کے حضور کے گڑا کر دعا کی، جو قبول ہوئی، اور اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت بہت طاقتور تھے۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، میں اس کے ساتھ اپنی شہزادی کا نکاح اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد نے جالوت کو جان سے مار دیا، جس سے اس کے لشکر کی حوصلے پست ہو گئی اور کفار کو شکست ہو گئی۔ حضرت طالوت نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ اس کی 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا، بعد میں حضرت شمیل کی بھی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے داؤد کو بادشاہت عطا کر دی۔ حضرت داؤد کی خواہش تھی تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی مستقل جگہ بنائی جائے، جسے حضرت سلیمان نے اپنے دور میں اپنے محل میں جنوں سے تعمیر کروایا، جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہے۔ 558 قبل مسیح میں جب ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ یہودی آثار قدیمہ کی باقیات ڈھونڈنے کے بہانے دنیا بھر میں آج بھی اس تابوت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ فلسطین کا بہت سا علاقہ انہوں نے چھان مارا ہے۔ ان کے مطابق تابوت سکینہ یا تو حضرت سلیمان کے محل کے آس پاس ہے یا یہ مشرقی وسطی میں کہیں موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی قیافے لگائے جاتے ہیں، لیکن حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ امر طے ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے حق میں
دنیاوی فوائد کی دلیلیں دینے والے دانشور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح طور پہ کہا ہے کہ یہود و نصاری کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اپنے فلسطینی بھائیوں کی لاشوں پہ آرزوؤں کے محل تعمیر کرنے والی اسلامی ریاستیں یہ یاد رکھیں کہ تاریخ مجرموں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ ابھی وقت ہے کہ امت مسلمہ یہودیوں کی اعلی کار بننے کے بجائے آپس میں متحد ہو کر اپنے مفادات کا تحفظ کرے، ورنہ آنے والی نسلیں انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔